الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے روزہ اور اس کے احکام و مسائل کے متعلق مسائل کو لے کر حاضر ہیں۔ آج کے اس پہلے درس میں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت کے متعلق کتاب و سنت کے اندر کیا کچھ وارد ہے اس کی ایک جھلکی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ یہ ایک نہایت ہی عظیم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روزے کو سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں تمام مکلف پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی عظیم فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس عبادت کی فضیلت کے لیے یہ جاننا آپ کے لیے کافی ہوگا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور بندہ اس عمل کو انجام دے کر اللہ رب العالمین سے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کے ظاہر سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے بندہ رکھتا ہے اور دوسرے اعمال کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے شاید انجام دیتا ہوگا۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس عمل میں بندے کے اندر اخلاص و للہیت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسرے اعمال کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اخلاص کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کون حقیقت میں روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں بہت سے لوگ روزے دار ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے تنہائی میں چپکے سے کچھ کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور دنیا کو اس کی خبر نہ ہو۔ ایک بندہ اس کے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پیاس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک قطرے تک بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس عبادت میں جو اخلاص و للہیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسری عبادتوں میں اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بندہ یہ عمل میرے لیے کرتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور جس چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین خود اپنے طور پر عطا کرے تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے، جس کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کسی دوسرے عمل کے کرنے والے کو اس دروازے سے داخلہ نہیں ملے گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزے رکھتے ہیں، جن کو روزے دار کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص کر کے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ کتنا محتم بالشان عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی بندہ ایک دن اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے جہنم کو 70 سال دور کر دیں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی قید نہیں لگائی ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ کہا، کہ اگر ایک دن فی سبیل اللہ روزہ رکھتا ہے
اللہ کے راستے میں بس ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، یہ 70 سال جہنم سے دور ہو گیا۔ تو اگر عام روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہو تو ماہ رمضان کے اندر بندہ اگر اس روزے کو رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن روزے اور قرآن کی تلاوت، یہ دونوں عمل اللہ رب العالمین کے پاس اس بندے کی شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے جو بندہ دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس بندے کے لیے شفاعت کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور شہوت نفس سے روک کر رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت جو اس کی ہے، یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اس بندے کے حق میں جس نے تلاوت قرآن میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، کہے گا کہ یا اللہ رب العالمین اس بندے کو میں نے رات کے نیند سے دور رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ فیشفعان، اور اس بندے کے حق میں ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم فضیلت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ دنیا میں روزے رکھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کیا حقیقت میں اللہ رب العالمین ان دو اعمال کو، روزے کو اور تلاوت قرآن کو، قوت گویائی عطا کرے گا، یا یہ مجاز کی زبان میں اسے بیان کیا گیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے حقیقت پر محمول کرنا ہی سلف صالحین کا منہج ہے۔ معتزلہ جیسے دوسرے گمراہ فرقوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسے حقیقت پر محمول نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سارے نصوص وارد ہیں جن کے اندر اعمال کی تجسید کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی عمل کو اللہ رب العالمین جسم عطا کرے گا اور قیامت کے دن یہ اعمال اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے، یا یہ اعمال اس بندے کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ تو دونوں طرح، اچھے اعمال ہو تو اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے، برے اعمال ہو تو اس بندے کے حق میں مصیبت بن جائیں گے۔ جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا یہ بیان ہوئی ہے کہ گنجا صاف ہو کر اس کے پیچھے وہ لگ جائے گا۔ تو اعمال کو اللہ رب العالمین جسم کی شکل دیں گے اور وہ قوت گویائی اللہ رب العالمین ان کو عطا کریں گے، لہذا اس بندے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ کوئی اللہ رب العالمین کی ذات سے بعید نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ ان اعمال کو قوت گویائی عطا کرے۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ ایک نہایت ہی عظیم عبادت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ روزے دار ہو حقیقت میں، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو جن چیزوں سے دور رہنے کی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ حقیقت میں اس طرح روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے ایک قسم کی بو آ جائے گی، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بو جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل من ریح المسک، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ روزے دار کے منہ کی بو مسک عنبر سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کی خوشبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ ایک روزے دار کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پورا مہینہ اسی طرح روزے اور دوسرے نیک اعمال خصوصاً تلاوت قرآن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔